الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک نہایت ہی اہم مسئلے کی طرف تمام لوگوں کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ کچھ حکومتی، جن کو میں مولوی کہوں، آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 دنوں کے اندر کہ مسجد نمازیں معطل کر دینی چاہیے، جماعتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے، اگر جماعتوں کے ساتھ پڑھی بھی جائے تو لوگ سلام نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کون سا درس کہاں سے دین پڑھ کر آئے اور کہاں سے یہ کن چیزوں کو لوگوں میں ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس کو توجہ سے سنیں بھی اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں جنگ کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ۔ جنگ کے عین موقع پر جہاں پہ قطعی جان جانے کا اندیشہ ہے، جہاں لازمی جنگ ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ 10 بندے نماز پڑھیں، 10 بندے جنگ میں کھڑے رہیں، 10 بندے نماز پڑھیں، ایک گروہ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑھ کے دوسرے گروہ، یہ پورا طریقہ بیان کیا گیا۔ اور یہاں تک کہ آپ پوری اٹھا کے دیکھیں، آپ آقا علیہ السلام کے دور میں بھی وبائی امراض آئے، خلفاء کے دور میں بھی آئے، اسلامی حکومت میں کہیں یہ ملا ہمیں کہ اسلامی حکومت نے یا حضور علیہ السلام نے یا صحابہ نے کہا کہ مسجدوں کو تالا لگا دی جائے، کہیں بھی ہمیں اس طریقے کے نہیں ملے گا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہا ہے من صلی الصبح فی جماعتی فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی جماعت، جو فجر کی جماعت پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تمہارے اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ وبائی امراض، یہ سارے امراض کس لیے؟ اللہ قرآن کے خود فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اللہ جو ظاہر کرتا ہے فساد کو خشکیوں میں بھر میں، کیوں؟ وہ لوگوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنی گناہوں کی وجہ سے۔ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور اس میں سے تو بہت سے اللہ نے معاف کر دیے۔ آپ آقا علیہ السلام کی تربیت اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، ان موقع پہ آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب اس طرح کے وبائی امراض ہوتا ہے، اس طریقے کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو لوگ دوڑتے مسجدوں کی طرف، نہ یہ کہ مسجدوں کو تالا لگا دیا جاتا، نہ یہ کہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ ہم تو یہ ہمارے حکمران تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ قائم ہے، قرآن مانوی اسلامی حکومت کی جو نقشہ کھینچتا ہے، قرآن وہ کیا کھینچ رہا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن لوگوں کو اللہ نے زمین کا کنٹرول دیا، حکومت کی باغ دوڑ دی ہے، جن کو اللہ نے یہ ان چیزوں کے لیے نومینیٹ کیا ہے، ان کے لیے کیا اللہ فرما رہا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرواتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دلواتے ہیں۔ نہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ یار مسجدیں بند کر دو، جماعتیں معطل کر دو، ٹھیک ہے حکومت کی احتیاطی تدابیر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار اس کے کیس متاثرہ شخص آج کی رپورٹ کے مطابق 132 ہے، لیکن موت کی تعداد پاکستان کے اندر 2 ہے۔ اتنا ایرر کیسے ہے یہ؟ ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر، آج امت کا عجب حال ہوا ہے، ایک بندہ مسلمان سلام کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے، پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کیا اس کو چھوت ہو گیا، کیا ایسا مرض ہو گیا اس کو کہ لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ نہیں ہاتھ نہیں ملانا ہے، نہیں سلام نہیں کرنا ہے، نہیں گلے نہیں ملنا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ایک اجتماعی پابندی ہو گئی، دیگر چیزوں کے اوپر پابندی عائد ہو گئی کہ یار غیر ضروری محفلیں نہیں قائم کی جائیں، غیر ضروری مجالس نہیں قائم کی جائیں، ان ساری چیزوں کو ہم سمجھتے بھی ہیں اور علماء پروموٹ بھی کر رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں۔ لیکن فرائض جس کو اللہ نے فرض کر دیا، جو قطعی الدلالہ ہے، جو حدیثوں کے اندر جس کی صراحتیں موجود ہیں، جو ہر کسی حال میں نابینا صحابی جو کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں آ کے اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے لانے والا کوئی نہیں، مجھے پہنچانے والا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے، نماز تمہیں مسجد میں آ کے پڑھنی ہے، فرض نماز تمہیں مسجد ہی میں پڑھنی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ذرا سی بات کے اوپر کچھ مولوی بیٹھ کے حکومت کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائی میں تمام سے یہ گزارش کروں گا، چاہے وہ طبقہ حکومت کا ہو، چاہے وہ طبقہ مولوی، ان ایسے مولویوں کا ذرا سوچے تو صحیح، یہ موقع اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جانے کا ہے۔ وبا آ جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جائیں، ہم توبہ استغفار کریں، نہ یہ کہ ہم جو ہے ان جگہوں کوئی تالا لگاتے ہیں۔
اللہ کے قرآن تو فرماتا ہے کل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر جو مقدر کر دیا گیا نا، اگر قتل مقدر کر دیا گیا، اگر تمہاری موت مقدر کر دی گئی تو تمہارے بستروں میں وہ واقع ضرور ہوگا، تم مرو گے ضرور اس چیز سے۔ تو اسلام مومنوں کا، مسلمانوں کو تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ان کا بلیف بہت اسٹرونگ ہونا چاہیے، ان کا عقیدہ بہت اسٹرونگ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ذرا ذرا سے چیزوں میں ہم اپنی حقیقتوں کو چھوڑ دیں۔ ہمیں جس چیز کی طرف لگایا گیا، جو ہمارا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کا مقصد اور مسلمانوں کا مقصد تو یہ ہے۔ تو ہمیں ہماری قوم کو بھی شعور کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی پابندی کرنے سے یہ وائرس ختم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا۔ اور میرے بھائی، عقل مند آدمی اگر اس کے ناک میں مکھی بیٹھ جائے تو ناک کاٹتا نہیں ہے بلکہ مکھی کو اڑاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقل مندی کا فیصلہ کریں، اور ہماری حکومت بھی اس کو وہی فیصلہ کرنا چاہیے جس کی ذمہ داری جو عین مطابق اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اور جو ہمارے لوگ ہیں، جہاں بڑے صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے اور قوم کو دعائیں کرنی چاہیے۔ ان وباؤ امراض کی نجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کسی میڈیسن سے نہیں ہے، کسی اینٹی وائرس سے نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑا کے عرض کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم رو رو کے عرض کریں، مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو تو نے ہم پر عذاب کر دیا، مالک مولا اس سے ہمیں نجات دے۔ نہ یہ کہ ہم تالا لگا دیں، نہ یہ کہ عقل مند کی طرح کے، بے وقوفوں کی طرح کہ اگر مکھی ناک میں بیٹھ جائے تو ہم کہیں نہیں کہ مکھی اور ناک ہی کو کاٹ دو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معلوم ہے، توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔